کیسے ملا؟ ہم اور آپ تو زیادہ معرفت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ محمد علیہ السلام کی بہن دیکھیے کہتے ہیں کہ جب مامون کون ہے؟ ہارون کی اولاد ہے. ہارون کون ہے؟ شاید بنو عباس کا سب سے خبیث خلیفہ اگر ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں، سیاست مدار، چالاک ترین اس امیر شام کے بعد. امیر شام کو سب جانتے ہیں نا. اگر اس کے بعد کوئی شاطر ترین کہ جس نے یہ والی سیاست نہیں کی کہ دور رکھتا، ظلم کرتا، گھر جلاتا، جیسے چھٹے امام کے گھر جلائے گئے، پانچویں امام کو بھی گھروں میں محدود بند کر دیا گیا، اس نے اٹھا کے زندانوں میں ساتویں امام کو اس طرح سے اس نے گھمایا ہے کہ شیعوں سے رابطہ ختم ہو جائے. بھائی کہ وہ سمجھتا یہ تھا کہ اگر میں زندانوں میں 14 سال، آپ کو پتہ ہے آپ کے امام کے لیے کہا جاتا ہے 14 سال زندان میں رہے، یہ کم سے کم ہے. 18 سال کی بھی بات ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس نے سمجھا کہ شیعوں سے رابطہ ختم اگر ہم ان کو اس طرح زندانوں میں ڈالیں. اور جب اس کی بھی سیاست ناکام ہو گئی، بھائی کہ وہ سب سے خطرناک سیاستدان تھا، تو اس کا پھر بیٹا جو اس کا بھی باپ بنا گندی سیاست میں، اس کا بھی باپ بنا مامون رشید، جس کو آپ جانتے ہیں مامون نے کہا کہ بھائی یہ ٹیکنیک ساری ناکام ہو گئی، اب تک جو بھی بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کیا، ناکام ہو گئی، ایک نئی پالیسی. اور اس نے یہ 2 معصومین کے ساتھ بڑی خطرناک پالیسی کی ہے، خود 8ویں امام کے ساتھ سازش کی اور 9ویں امام کے ساتھ کہ اپنا داماد بنا دیا. 9ویں امام کو اپنا داماد بنا دیا، اپنی بیٹی ان کے گھر پہنچا دی امام جواد علیہ السلام. لیکن 8ویں امام کے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ ان کو لے کے چلو، لے آؤ، لیکن اعلان یہ کرتے ہوئے چلو، پروپیگنڈا میڈیا اس کام پہ لگا دو کہ یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں. کہو کہ انہوں نے قبول کر لی ہے جب ہم نے ان کو پیش کی خلافت. تم لوگ شیعہ جو پوری دنیا کے اندر یہ کہہ گئے کہ یہ لوگ تو کبھی بھی خلافت قبول نہیں کریں گے، اور کم سے کم تم لوگوں کے ہاتھوں سے قبول نہیں کریں گے، ان کا حق ہے، لیکن تم تھوڑی دے سکتے ہو ان کو. تم جو لڑتے رہے ہم سے، آج دیکھو جب ہم نے ان کو کہا کہ آئیے بنیے، بننے کے لیے تیار ہو گئے اور چل پڑے، ہمارے کاروان کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کر دو. اب بھائی اس زمانے کا جب سارا میڈیا ہی ان کے پاس ہو، یہ بات یاد رکھیے گا، سارا میڈیا ان کے پاس، امپورٹنٹ بات ہے. کیا مطلب یہ کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں شیعوں کے پاس ان کے بھی کچھ علماء ہوتے ہوں گے، مجتہدین فقہا، جن کے پاس کوئی مسجد ہوتی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ممبر ہوتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہیں تو نماز جمعہ پڑھاتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کہیں تو عید کی نماز پڑھاتے ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے معصومین کو گھر پہ بٹھا رکھا تھا. ان کے ماننے والے کہاں نمازیں پڑھاتے تھے؟ ہاں اگر گھر پہ کوئی جماعت لگتی ہو تو لگتی ہو، نہ مسجد آپ کے پاس، نہ محراب ممبر آپ کے پاس، نہ اس وقت کوئی اور چینل آپ کے پاس، کچھ بھی نہیں. پروپیگنڈا پوری مشین ان کے پاس ہے. انہوں نے کہا اعلان کر دو کہ یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، انہوں نے قبول کر لیا ہے. اور ایسے ہی ہوا. اس زمانے میں اگر کوئی اور گمراہ ہوتا، میں افسوس نہ ہوتا، ہمارے اپنے گمراہ ہو گئے. لفظ شیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کو کہنا، جو محبین یا دعوت محبت یا دعوی محبت کیا کرتے تھے وہ سب گمراہ ہوئے، بڑی تعداد میں گمراہ ہوئے. دوسری سیاست اس نے کیا کی؟ دوسری سیاست پہلا کہا کہ اعلان کر دو کہ یہ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، ہم نے تو خالی کہا خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا اوکے چل پڑے، مدینہ چھوڑ دیا ہے اور مدینہ سے نکل گئے. اب کسی کو کیا معلوم، کیا مطلب یہ کہ اور جو شیعہ دنیا میں تھے انہیں کیا معلوم مدینے سے کس حالت میں نکلے. یہ کہہ کے نکلے کہ ایسے الوداع کرو جیسے جنازوں کو بھیجا جاتا ہے، یہ کہہ کے آخری ملاقات ہے ہماری تمہاری. اب یہ باتیں پہنچتے پہنچتے تو ٹائم لگے گا نا. ادھر جب ایک بات مامون نے چاہا کہ اپنے ساری مسجدوں سے اعلان ہو جائے تو وہ جلدی پھیل جائے گی، اور پھیل گئی، اور وہ پھیل گئی اور اس میں گمراہ ہوئے. کاش دوسرے ہوتے، ہمارے اپنے گمراہ ہو گئے، ہمارے اپنے گمراہ ہو گئے. کون ہوئے یہ بھی سنیے آپ. وہ لوگ کہ جو ہارون کی جیل میں 11 سال گزار چکے تھے. ہارون کی جیل میں، جیل سے ذرا آج کی جیل کی شباہت نہیں لیجیے گا. جیل سے مراد آج کی جیلیں نہیں ہیں، وہ جیلیں جس میں جانے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ باہر آئے گا یا نہیں آئے گا. ایسی جیل میں 11 سال رہنے کے بعد ایک گروہ باہر نکالا سیاست کے تحت مامون نے، اور کہا کہ لو جس کے لیے تم نے 11 سال جیلیں برداشت کی ہیں نا، وہ آ رہے ہیں، بڑے شان و شوکت سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ کو بننا ہے امام، آئیے، آپ کو بننا ہے خلیفہ، آئیے، ہم آپ کو خلافت دیتے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا. یہ امام کے اوپر ان کا اعتقاد دیکھیے، امام سے پوچھے بغیر اعتقاد تو بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ یاد رہے، یقین ہو کہ غلط ہے. یقین تو ایسا ہے نا، امام کے بارے میں آپ سے کوئی بات کہے، آپ لوگوں سے معصوم کے بارے میں کوئی بات کہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے میں پوچھ کے بتاؤں گا، آپ کہیں گے مجھے شک ہے. عقیدہ سے کہتے ہیں کہ بھائی امام تو امام ہوتا ہے، ہم گمراہ نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیے گا، اس نے کہا کہ کیا واقعی قبول کر لی؟ کہا ہاں. کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہا میں نہیں چھوڑوں گا، میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. جو اس نے کہا ہے جو 11 سال عشق اہل بیت میں جیل میں رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. کیسے قبول کر لی انہوں نے آپ کی خلافت؟
یہ گمراہی کا یہ کامیاب ہو گیا، مامون کامیاب ہو گیا، ہارون تک کامیاب نہیں ہوا تھا، مامون کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ شیعوں میں گروپنگ ہو گئی، شیعوں میں فرقے بننا شروع ہو گئے، شیعوں نے ائمہ اور امام کو چھوڑ دیا اور کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے قبول کر لیے، اب ہم ان سے لڑیں گے، اب ہم لڑیں گے، اگر مامون نہیں بھی لڑے گا تو ہم لڑیں گے، ہم قتل کریں گے۔ یہ جملہ کہا، عہد کیا، چار آدمیوں نے اپنے اپنے قبائل کو جا کے تیار کیا اور کئی مرتبہ امام پر حملہ کیا، کئی مرتبہ امام رضا علیہ السلام پر آپ کے ماننے والوں نے حملہ کیا۔ جو میں نہیں کہہ رہا لفظ شیعہ لاؤں کے لیے، شیعہ تو انشاءاللہ موتی ہوتا ہے، پیروکار ہوتا ہے، لیکن ہم کم سے کم عاشق یا محب تو کہہ سکتے ہیں نا، کہ جو جیلوں میں رہو 11 سال ان کی عشق کی وجہ سے۔